رہے کہ وہ ہم سے قریب سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب سامعین کی توجہ ہوتی ہے تو اس میں تعریف کا موقع نہیں ملتا، سوچنے کا موقع ملتا، اور یہی کامیابی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کہیں اور سننے والا بے چین ہو کہ یہاں تعریف کرنی ہے، یہاں مثلاً ہمیں کچھ بولنا ہے، نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، آدمی اندر سے سوچنے لگے کہ واقعی مجھے کہاں پہنچنا ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے، اور اس طرف توجہ ہو جائے گی نا کہ ہاں کہاں مجھے لے کے جایا جا رہا ہے، تو لگے گا کہ ہاں واقعی میں کہیں جا رہا ہوں، بیٹھا میرا جسم یہاں ہے مگر میری فکر وہاں جا رہی ہے جہاں مجھے پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، صحیح کروں گا۔ اس کے لیے تھوڑے سے ہنر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی توجہ ہٹ جائے تو وہ تو خود اپنی جگہ تھکتا ہے ہی، تو تھکنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر کریں گے، اور جو بول رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پریشان ہونے لگتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پسینے آنا شروع ہو جائیں کہ کیا میری بات سر میں نہیں جا رہی، سر سے اوپر جا رہی، تو آخر کیا کمی رہ گئی ہے تو سر سے اوپر پر بات جا رہی ہے۔ اس کے لیے میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ اے مادر حسین، آپ ہماری مدد کیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات ہم آپ کے گھر کے خادم ہیں، نوکر ہیں، اور آپ ہی کے گھر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس لیے ادھر سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ مدد ہوگی، انشاءاللہ مدد ہوگی، تو دونوں کے لیے وہ بات محسوس ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایسے حالات میں ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں آپ کے بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، چہرہ جیسے جتنا چاہے نہیں دکھ رہا ہے، میں معمولاً گھڑی نہیں لگاتا ہوں، پردے کی وجہ سے گھڑی ہے ادھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور چہرہ بھی ویسے صاف نظر نہیں آتا۔ میں گھڑی کوئی شوق کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تقریر کرتے ہوئے نہیں، میں صرف یہی بات کہنے جا رہا تھا، میں گھڑی لگاتا ہی نہیں، وجہ یہ نہیں گھڑی لگاتا کہ میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر کرنے کی عمر 45 سال ہو چکی، میں اپنی عمر نہیں بتا رہا ہوں، مجھے تقریر کرنے کی عمر کا 45 سال ہو گئی ہے۔ عام طور سے گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرے خود ہی گھڑی ہوتے ہیں، اور خود بیان بھی گھڑی ہوتا ہے، چہرے بھی گھڑی ہوتا ہے۔ بیان میں کشش ہوتی ہے تو آدمی بات محسوس کرتا ہے کہ اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی بیان میں اس طرح کی کشش پائی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بہت جلدی تو بات ختم ہو گئی، اور اگر اس میں کشش نہ ہو تو 10 منٹ بھی جو ہے گھنٹے لگتے ہیں، پتہ نہیں بات یہ کب تک پوری ہوئی ختم نہیں ہوگی، وہ مجھے محسوس کرنا پڑتا ہے کہ آج لگتا ہے کہ بات ذہن نہیں پہنچ لیے، کسی دن کی مجلس میری ہو سکتا ہے کہ محدود وقت سے زیادہ بھی ہو جائے، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے بہت کم بھی ہو جائے، تو میرے محسوسات کے ہوں گے کہ میں نے کیا محسوس کیا، اس لیے گھڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ برادر مجھے میرے لیے یہ احسان کیا، ان کا شکریہ، ان کا شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ جو گزارشات کرنا چاہوں گا، پہلا دن ہے، میں تھوڑی سی اگلی گفتگو کے جو موضوعات ہوں گے، موضوع کے دن میں جو گوشے ہوں گے اور جن جن طرف میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس کو بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ آج ہی سے آپ کے ذہن میں رہے اور اس کی ایک واقعی شوق پیدا ہو کہ یہ بات سننے کی ہے، یہ میری زندگی سے متعلق ہے، میں عمر کے اتنے حصے میں آ گیا، میں نے اس بات کو جانا کیوں نہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہنے والا کہ آپ نے پریشان ہوں، لیکن اس طرح سے کہنا ہے کہ ہم اس طرح سے متوجہ نہیں ہوئے ہیں کہ یہ میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے ایسے کیوں نہیں جانا، اور کیوں میری عمر کے اتنے حصے گزر گئے، میں اس سے کیوں ابھی تک اس برکت سے دور رہا، میں نے زندگی انجانے میں کیوں زندگی گزاری ہے۔ اپنے کو پانے کی صحیح کرے کوشش،
کوشش کرے آدمی کہ میں اپنے کو پال، میں نے ابھی بات کریں کہ اپنے کو پال لینا. یقین کیجیے کہ اکثر و بیشتر ہم بالکل غافل ہوتے ہیں. آنکھیں کھلی ہوتی ہے مگر صحیح ہوتا ہے کہنا کہ سو رہے ہیں. آدمی کو غصہ آئے گا کہ ہم آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہیں اور مولانا کہہ رہے ہیں ہم سو رہے ہیں. جاگ نہیں رہے ہیں. اس کو جی چاہے گا کہ الٹے ہاتھ لگائیں گے ان کو دکھائی نہیں دے آنکھیں کھلی ہوئی. لیکن نہیں ہوتا یہ کہ کھلی ہوئی آنکھیں اگر وہ سویا ہوگا اس کو جاگنے کی ہوگی. مثلا میں چھوٹی سی بات کہوں گا آج اپنے اس مقدمے میں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے کو پہچانتے ہیں، نہیں میرا نام یہ ہے، میرا قد و قامت یہ ہے، میرا رنگ یہ ہے، ایسا میرا خاندان یہ ہے، کیوں نہیں پہچانتا؟ اپنے کو نہیں پہچانتے. یہ سارے جو چیزیں آپ کا ہیں ان کو پہچانتے ہیں، آپ اپنے کو نہیں پہچانتے. آپ اپنے نام کو جانتے ہیں، آپ اپنے جسم کو جانتے ہیں، آپ اپنے قد کو جانتے ہیں مگر خود کو بھی جانتے ہیں نہیں. یقین کیجیے اگر میں آج اس میں مزید پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، خالی مقدمے کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں اگر دیکھیے حضرت آدم کی شناخت میں یہی غلطی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر وہ ابلیس ہو گیا، شیطان ہوا. یہ تو مٹی، یہ مٹی کا ڈھانچہ میں اس سے کیوں، یعنی اس نے قد و قامت اور اس مادے اور مٹیریل کو جو ہے سمجھا کہ یہ آدم ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اذا نفخت فیہ من روح، اس میں جب میں اپنی روح پھونک اس قد و قامت اور مٹی کو سجدہ نہیں کروا رہا ہے، اپنی روح کو سجدہ کروا رہا ہے مگر وہ اس کو نہیں پہچان سکا. ہمارا جسم جو ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک میں رہتی ہے، اس میں کو پہچاننا. اور وہ میں اتنی عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اپنی طرف نسبت دی. مٹی بھی اسی کی ہے مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو اپنی مٹی سے خلق کیا ہے. کیا چیز اس کی نہیں ہے، لیکن جب روح اس وجود میں دینا ہے تو جب میں اپنی روح اس روح خدا کو، اس روح کو جو انتہائی پاک و پاکیزہ ہے، اسے پہچاننا اور پہچان کر کے جاننا کہ کہاں سے یہ روح جو ہے آلودہ ہو گئی اور کس طرح سے آلودہ ہوئی ہے. میں انشاءاللہ ذمہ بات آتی رہے گی، میں اس کو ذکر کروں گا. میں خالی اتنا چاہوں گا کہ آپ کھلے رہے، آدمی اپنے کو پہچانے. تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا آج پہلے دن کہ الحمدللہ کہ آپ حضرات کو توفیق ہوئی اور اتنا آپ نے کوشش کی کم از کم آپ فرش عذاب پہ آ گئے. اور جیسے حالات ہیں اکثر جگہوں پر فرش عذاب پہ آنے کی توفیق بھی نہیں ہو پا رہی. اللہ آپ کی اس قبول فرمائے اور حضرت اپنے جنت کی دعائیں آپ کے ساتھ حال رہے. اور ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے کہ کم سے کم میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی آن لائن مجلس پڑھنی تھی. میں پڑھی پورا ایک اشرا پڑھ کر کے میں آیا ہوں اور تاریخ کو ریکارڈ کرایا جو کل سے چل رہی ہے. لیکن وہ اکیلے بھی پڑھنا، مائک سے گفتگو کرنا بالکل اکیلے. جب تک آدمی افراد سامنے نہیں ہوتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سن رہا ہوں، کیسے سن رہا ہوں. سامنے ہوتے تو آدمی کر ہاں دور دور بیٹھے ہیں مگر فرش عذاب. اس کے لیے میں گزارش کروں گا اور گزارش یہ کہ الحمدللہ فرش عذاب پہ آنے والے اتنا متوجہ ہوتے ہیں لیکن وہ توجہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، رسم تو نہیں کر رہے ہیں. مثلا ہم نے سیال لباس پہن یہ لباس عذاب، اس کو خصوصیت کے ساتھ آدمی کو نیت سے یہ لباس عذاب ہے. اور اگر مستقل کوئی لباس عذاب نہ بنا سکے تو چاہے رومال مخصوص کرے، رومال عذاب اس کو اس نے جو ہے عذاب کے لیے آنسو کے لیے مخصوص کیا ہے.
مجھے انتہائی واقعی دل کی تہ سے یہ بات کہتے ہوئے احساس ہو رہا ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا حضرت آیت اللہ نجفی مراشی انہیں نے جو اپنا وصیت نامہ لکھا ہے، اس وصیت نامے میں بہت ساری باتیں پڑھنے لائق ہیں، مطالعے کے لائق۔ ان میں ایک یہ انہیں وصیت کی کہ میرا رومان اعضا جس کو میں نے اتنے برس تک فرش اعضا پر استعمال کیا ہے، میرے کفن میں سے رکھا، یعنی اتنا بڑا آگاہ اور عارف شخص اگر اس رومال اعضا کو اپنے لیے رکھوا رہا ہے تو اس کا علم بتا رہا، اس کی وصیت بتا رہی کہ اس میں ایک علمی تعلق ہے، علمی تعلق ہے۔ محمد صلی اللہ مگر اس سے کبھی ذہن میں بات نہ ہے کہ استعمال کیا تو اس کو دھل نہیں سکتے، نہیں آدمی ملے گا، اس کے پاس آپ رکھنا ہے، استعمال آپ نے کیا خصوصیت کے ساتھ اعضا کے لیے تو اس کو اپنے کام کی بھی زینت بنایا جا سکتی ہے۔ اس لیے کم سے کم ایسی ایک چیز بنائی ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ فرش اعضا پہ جب آئیں خاص طور سے یاد کر کے اور ذکر کر کے ہم اپنی اس زندگی میں کسی خاص پروگرام میں جاتے ہیں تو اس کی مناسبت سے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اس کی مناسبت سے اپنے کو سجاتے بھی ہیں کہ وہاں میرے لیے کسی بے عزتی کا سبب نہ بنے۔ اگر ہم مان کے آتے ہیں کہ یہاں شہزادی طاہرہ آتی ہے تو خود بھی تو طاہر ہو کر کے آتے برائے خوشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا بلندر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ طہارت کے ساتھ آنے کی وجہ سے خود طہارت کے بڑے فوائد ہیں۔ جو طہارت کے ساتھ آدمی آئے اور پہن دیکھے کہ اس سماعت کا رب بدلتا ہے اور روح کی گہرائیوں تک بات پاکیزگی کے ساتھ پہنچتی ہے، اور یہ خود ہی ظاہر نہ ہو بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں طہارت سکھائیں۔ ہمارے بچے بھی آئے، میں اس پر چوتھی بات یہ کہنا چاہوں گا تاکید کے ساتھ کہ اہتمام کی بنیاد پر بچوں کو روکا گیا ہے، بچے نہ آئے، ورنہ میں عام طور سے کہتا ہوں کہ بچوں کو ضرور لے کر یہ نہ سوچیں کہ بچے کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے، کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے ہیں یہ نہ سوچیں، اس کو فرش اعضا پر ضرور لے کر کے آئیں، اس لیے اس فرش اعضا پر سمجھنا ان کے لیے ہے جو زبان کو جانتے ہیں یا اس عمر میں ہو جو سمجھنے کی بات۔ ہر عمر کے لوگ ہر بات نہیں سمجھتے، یہ طے ہے۔ اگر میں انگلش میں پڑھوں تب بھی بچہ، اگر میں نے کوئی بہت عظیم موضوع اختیار کر لیا تو بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے، زبان سے فرق نہیں پڑتا، جو موضوع ٹاپک اختیار کیا گیا ہے اس کی سطح کا ہے یا نہیں سطح کا ہے تب سمجھ میں آئے۔ نہیں، ہم فرش اعضا پر اس لیے لے کے آنے کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے معصومین کے نام ہیں وہ کان سے ٹکرائیں گے، اور معصومین کے نام نہیں ہے، اس میں اعظم ہے۔ میں اپنی اس بات کے لیے تھوڑا سا 2-3 منٹ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ اگر بات سمجھنے کی ہوتی تو شریک اس کو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات باقی رہ جائے، کہیں بھی آپ نقل نہیں کر سکتے کہ شریعت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو واجبات کے لحاظ سے نہ صحیح، مستحبات کے لحاظ سے کچھ احکام ہیں۔ جب اس دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اذان کہنا چاہیے داہنے کان میں، اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ اب اگر کوئی کہے ابھی دنیا میں بچہ آیا ہے اس کو اذان سنا رہے ہیں اور وہ بھی عربی زبان میں،
پیدا ہوا اس ملک میں جہاں بولے گا بھی تو انگریزی بولے گا، اور کہیں بھی ہوتا، اگر پاکستان میں بھی ہوتا تب بھی عربی تو اس کی زبان تھی نہیں، ارے یہ کہہ رہے تھے اس کے انگلش ترجمہ کر کے یا اردو ترجمہ کر کے سنائے تب بھی اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو کیا اس میں کوئی سبب نہیں ہوگا؟ نہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ آج کے اعتبار سے ایک مثال ہے کہ جیسے مثلا آج سائنسی اعتبار سے دنیا نے بڑی ترقی کر لی، بہت ساری مشینریز بن گئی ہیں، آپ لے کر کے آتے ہیں بہت اچھا لیپ ٹاپ جو خرید کے لے کے آیا بچہ، آپ کے گھر کے جوان خرید کے لے کر کے آیا، لیکن اس میں یہ بھی پتا ہے کہ اس کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک اچھا اینٹی وائرس بھی لے کے آئے جو اسی میں پہلے سے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بیماری والا وائرس آنا ہو تو یہ اینٹی وائرس اس کو بچائے۔ ڈالتے ہیں ہم، وہ کچھ نہ کچھ دنوں کے لیے ضامن ہوتا ہے، وہ بچاتا ہے۔ یعنی اس دنیا نے اگر کوئی دماغ بھی بنایا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ اس دماغ کو بیماری لگ سکتی ہے، اس کو بچانے والا بھی کوئی چیز ہونا چاہے، اینٹی وائرس بنا لیا اور ہم اس کو پہلے سے ڈال دیتے ہیں۔ یہ اذان و اقامت نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں جو دماغ اللہ نے بنایا ہے اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اذان و اقامت اینٹی وائرس ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یقیناً محفوظ رکھتا ہے، اس لیے پہلے ہی دن وجود میں آتے ہی سب سے پہلے کے لیے صحیح ہے کہ اذان و اقامت کہی جائے، لیکن اینٹی وائرس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس لیے کم سے کم میرے شعور تک، یعنی جب میں انتہائی بچپنے سے اس منزل پہ جب کچھ آپ سمجھنے لگوں تو یہ بات یاد ہے کہ کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں سے یا محلے سے ایسے فرد کو تلاش کیا جاتا تھا جو مقدس ہو، جو اچھا آدمی ہو، جس کی اذان و اقامت درست ہو، اس کو بلایا جاتا تھا تاکہ جو اینٹی وائرس جائے مضبوط جائے۔ یہ نہیں کہ جو یاد کیا وہ نانی دادی نے بس وہی ہو سکتا ہے اس کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم دے کر کے بتانا چاہا ہے کہ میں یہ جو چیزیں بنائی ہیں اس کی حفاظت کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہوا اس میں میرے موضوع میں آیا تو انشاءاللہ میں ایک ایک جملے سے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اذان و اقامت میں ہم جملے کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بنیاد بھی ہے عقائد کی، اسی دن رکھ دیا جاتا وہ چیز ہوتی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، میری بات کو غور کیجیے گا۔ میں ابھی ایک موضوع کا اعلان نہیں کیا مگر ابھی کہتا ہوں، غور کیجیے گا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نے بتایا 45 سال ہو چکی ہے مجلس پڑھنے کی۔ میں بڑے شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا، اتفاق سے ایسی گفتگو آ گئی، بڑی تفصیل سے تقریباً اسی پر مجلس ہو گئی، اور اس میں نے ایک بات کی جو روایت ہے، میری دیکھی ہوئی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بڑا ہوتے ہوئے اس کی شرارتیں کم نہ ہوتی ہوں تو چھوٹے امام نے کہا پھر سے اس کے کان میں اذان و اقامت کرو۔ کمی رہ گئی ہے کہ وائرس جو ہے مضبوط والا نہیں گیا ہے، پھر سے اذان و اقامت کرو۔ ابھی سچی بات کہہ رہا ہوں، واقعہ ہے، اس کتاب سے میں نے کتاب کی بات روایت کی شکل میں پیش کر دی اور یہ سامنے کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اتفاق میں جس صاحب کے گھر میں جو ٹھہرا ہوا تھا ان کا چھوٹا ہوا لڑکا اس وقت 12 سال کا ہو رہا تھا، لیکن اس کی شرارت کم نہیں ہو رہی تھی، شریف تھا، ہوتے بات ہے، یہ توڑ دیا اور کر دیا اور کچھ میں لڑ لیا جگڑ لیا۔ مثلا جب گھر پہنچے تو گیا مزہ درسا اس کے کان میں ابھی تو زیادہ کیسے کیونکہ بچہ 12 سال کا ہو رہا، میرے ذہن میں آج تک ہے اور میں نے کئی جگہ مجلسوں میں اس کا حوالے کے ساتھ ذکر کیا۔ اس نے کہا بابا میرے ذہن کے ان خانوں میں دوسری چیزیں بھر چکی ہیں،
جن خانوں میں جس دوسری چیز آ چکی ہے اب شاید اس کا فائدہ نہ ہو. شعوری گفتگو ہے. جو میں نے ابھی یہ بات کی کہ بچوں کو فرش ادا پہ لے کر کے آؤ. ایک عمر ہوتی ہے جب بچے جوانی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں نا تو بہکنے لگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا جو بچہ بچپنے سے فرش ادا پہ آتا رہتا ہے حسین و علی اور معصومین کے نام اتنے کان کے ذریعے سے اندر گئے ہوتے ہیں کہ پھر کچھ ہی دنوں کے نام اسے کھینچ کے یہی لاتے ہیں. یقین جانیے یہ اینٹی وائرس ہے کہ اس طریقے سے وائرس حملے کرتے ہیں نا بچہ لے کر کے آتا ہے آپ کو بہت کم عمر ہے. لیکن جو بچے واپس نہیں آتے جب ان کا ماضی دیکھیے گا تو اس جگہ سے دور دور رہے. اس جگہ سے دور دور رہے. کہ میں انسان کو کہا کرتا ہوں لے کے آئیں اور اس خیال سے نہیں بالکل جاگتے ذہن کے ساتھ یہ کہتے ہوئے شہزادی یہ آپ کی امانت ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم کی تربیت کر سکیں ہمیں جو کچھ بتا سکے. لیکن اس پر زیادہ آپ لال حسین کے نام پہ لے کے آئے. اگر آپ کی نگاہ کرم رہی تو یقیناً یہ آپ کا ہوگا. اور ہماری تو نظر اور منت ہے کہ آپ کا ہو یہ آپ کا ہو. میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر جتنی صداقت کے ساتھ یہاں بیٹھا کر کے کہے گا یقین جلدی جو ہے وہ اس کے کل کو بھی دیکھے گا کہ شہزادی کے نظر کرم کتنی رہی ہے. لیکن یہ کہہ کے جو کہنے والا تھا اور جو اہم ہے اس سال کے لیے باقی تو دعا ہے پروردگار عالم اگلا سال ہمیں اس طرح کا محرم دے جس طریقے سے ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. کہ ایسے جلدی پروردگار عالم اس بلا سے ہمیں محفوظ کر لے اور اس بلا سے ہمیں نجات دلا. مگر اس سال کے لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر میں چھوٹی سی جگہ گھر میں جتنے ابھی افراد ہیں نا اتنے افراد کے بیٹھنے کی جگہ کے لیے آپ کم سے کم 10 دنوں کے لیے فرشیزہ فرشیزہ جیسے یہاں سے اہتمام مسجد جائے گی گھر پہ دیکھا جائے گا. ایسے نہیں کوئی صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا اور کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کوئی کرسی نہیں. فرشیزہ بچھائیں. فرشیزہ بچھا کر کے گھر کے افراد وہاں بیٹھائیں. بچوں کو بتائیں کہ یہ مجلس ہے اور یہ فرش ادا ہے. اور وہ جو بات میں نے کی کہ وہ یعنی لباس ادا کے ساتھ وضو کے ساتھ شروع سے لے کر کے آخر تک ابتدا سے لے کر کے انتہا تک بیٹھے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی علامت ادا ضرور لگائیں. لگائیں تاکہ اس کو اس فرش ادا کو بیٹھنے کا شعور جیتا جاتا رہے اور دوا کے طور پر ہم اس چیز کے فائدے کو حاصل کر سکیں. اس لیے اگر مجھے امید ہے کہ انتظام اہتمام کیا ہوگا لیکن اگر نہ تو کل سے ضرور کیجیے کہ اگر گھر میں جتنے افراد رہیں کم سے کم ان 10 دنوں کے لیے فرش ادا کے طور پر خصوصیت کے ساتھ میں انہیں بیٹھائیں اور عمل کریں. زیادہ گفتگو کی لیکن ابتدائی طور پہ کہنا ضروری تھا. تیسری بات پانچویں بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ جب آدمی بولتا ہے تو زبان ایک ہے بولنے والے سننے والے کان جتنے ہیں اس کے سننے ہوتے ہیں. کبھی کوئی بات ہو سکتی ہے جو بات سمجھ میں نہ آئی یا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو باہر ذکر کرنے کے بعد جب بولنے والا یہی موجود ہے تو باہر کیوں ذکر کریں گے. بولنے والے سے نہیں پوچھ لیتے کہ مولانا آپ نے یہ کیا کہا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں. وہی صورتوں کے مجھ سے اگر وہ بات نکل گئی ہے تو میں معذرت کر لوں گا اصلاح کر لوں گا. اور اگر میں نے وہ بات کہی ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں اس اصل منزل تک اور واقعات تک پہنچا سکوں گا. دوسری جگہ ذکر کر کے آدمی غیبت کرتا ہے خود بھی گنہگار ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کو بھی غیبت سنا کر کے گنہگار کر رہا ہوتا ہے.
میں یہی رہوں گا. اس لیے زبان سے خطا کا امکان پایا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو براہ کرم کسی سے ضد کرنے کے بجائے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا. حتیٰ کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تب بھی آج کی دنیا تو ایک موبائل میں ہوتی ہے، ایک موبائل میں ہوتی ہے. آدمی پہلے اس سے پوچھ لے، جب اس سے مطمئن نہ ہو ٹھیک آدمی کہہ سکتا ہے اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں بات ہوتی ہے ضد کرتے ہیں مسئلہ چار پانچ باتیں اور بھی مگر نہیں ہے کتنی ساری باتیں نہیں کہنا چاہوں گا. خالی ایک بات اور کہہ کر کے کہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہم آخری بات کر رہا ہوں پھر اپنی موضوع پر. یقین کیجیے آج تو زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کے بارے میں پہلے سے پتا نہ ہو. پتا ہوتا ہے کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں یا اگر نام اس کا بہت مشہور ہے تو سنے رہتا جانتے رہتا. لیکن اگر اس کا مشہور نہیں ہے تب بھی اگر نام کہیں آ گیا تو چلا جائے گا تو کہیں بھی نہیں جائے گا. اس کو نہیں دیکھے ہوتے ہیں نام آیا ہاں نام سنا ہے. کہاں کسی کو فرصت ہوتی ہے کہ ہم اس کی مجلس سنیں کہ کیا ہے تو ان کو آئیں گے سن کے لیں گے. تو کبھی کبھی اگر یہ معلوم کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں یا بڑے اچھی وجہ سے پڑھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں نہ دیکھے ہو اور آ کر کے پہلی مرتبہ اس کی نگاہ چہرے پہ پڑے جیسا اس نے سوچا تھا ان کا وجود ویسا نہیں کرتا ہے. کچھ بڑا سا لگ رہا تھا قد تو اتنا سا یہ کیا ہوتا ہے اللہ ہی کرتے. آپ یہ دیکھیے میرے ساتھ میں ایسا ہوا اور یہی ہوا ہے مطلب 92 میں پہلی دفعہ لندن آیا تھا اشرا پڑھنے. اب یقین کیجیے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا تھا تو لندن سے محمدی ٹرسٹ بڑا ادارہ ہے اور وہاں جو بھی آیا بڑا خطیب آیا ہے اور وہاں پیغام پہنچا تھا لکھنؤ میں کہ اس وقت لکھنؤ میں جو سب سے اچھی مجلسیں پڑھ رہا ہوں لوگ پسند کر رہے ہوں وہ ہمیں چاہیے. اب یہ دیکھیں میرا نام ہے. اب آپ سوچیں کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ آ رہا ہے جو لکھنؤ میں سب سے اچھی مجلس ہے اور وہ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے گئے اور جیسے ہی میں باہر نکلا مجھے دیکھ کے ان کا بچا وہاں سے لے کر کے پہلی مجلس تک وہ پریشان تھے. اللہ ہی خیر دیکھیے ہمارا عشرہ کیسا ہوتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا محمد بابا پہلی مجلس ہونے کے بعد چہرے تھوڑی سی مسکراہٹ آئی اور آئے مولانا میں بہت پریشان تھا. میں لے کر کے میں دعا ہی کر رہا تھا کہ اللہ دیکھیے کیا کرتا میرا قد دیکھ لیجیے. اب تو مجھے 25 سال یہاں ہو گئے میرا رنگ اور بہت زیادہ دبا سکتا اس کو دیکھ کر اور جس کو تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے. دیکھیے جب ایسا قامت سے بیانات میں الگ ہوتے رکھیے گا انشاءاللہ اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے جو مطالعہ کیا میں پڑھوں بس آج میں اشارہ کر رہا ہوں تھوڑا سا غور کیجیے گا. میں نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کا انتخاب کیا ہے. اس میں میں اس سورہ کے اس آیت کے تفسیر میں کب جاؤں گا میں نے صرف اپنے موضوع کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور میں گفتگو کا موضوع رکھ رہا ہوں بیعت اور ولایت. میں پھر اس آیت کو پڑھ دوں پڑھ کر کے ترجمہ کروں اور تھوڑی سی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ آ کر کے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں
اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. بیعت اللہ کے رسول کی بیعت اصل میں اللہ کی بیعت ہے اور اللہ کا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے اوپر. ناری کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا ہماری قوم میں نے جو کہا نا کہ آپ سمجھیں، میں زندگی سے قریب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں اشارہ جو میری ان 10 دنوں میں گفتگو ہوگی اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ ممکن ان سارے اشاروں کے ایک مجلس میں مزید کروں گا کہ بیعت کا لفظ آپ نے سنا نہیں ہے. سنا تو شیعوں سے زیادہ کون جانے کا بیعت؟ بیعت وہ شیعہ کے لفظ کو شیعوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لیکن بیعت کو آپ جانتے بھی ہیں یا نہیں جانتے؟ خالی لفظ ہی جانتے. بیعت ہے کیا چیز؟ واقعی خود بیعت ہے کیا چیز؟ اور میں بیعت کے منکرین میں سے ہوں یا بیعت کرنے والوں میں سے ہوں؟ اگر میں بیعت کے منکرین میں سے ہوں تو میرے بیعت کے انکار کا انداز کیا ہے اور کیوں ہے؟ اور کس کی بیعت سے میرا انکار ہے؟ اور اگر میں کسی کی بیعت میں ہوں تو کیسے میں بیعت میں ہوں اور بیعت کر لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بیعت کر لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے بیعت کر لی، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ کام ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں، لیکن اگر وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد اس کے نتائج سامنے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کام وہ چیز آپ پر واجب ہو جائے کہ ایسا کرنا ہے یا اس کا مستحب ہو جائے تو ایسا، اگر ویسا آپ نہ کریں تو اس حدود سے نکل جائیں گے. حدود سے نکل جائیں گے. آدمی جب تک غیر شادی ہوتا ہے دوسرے مرد کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے اس میں شادی کی ذمہ داری کتنی آ جاتی ہے، اس قدر ذمہ داری شرعی اعتبار ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ایک کام کے وجود میں آ جانے کے بعد دوسرے کتنے کام واجب ہو جاتے ہیں. اگر مجھ پر میرے لیے بیعت ہے تو میں بیعت میں ہوں یا نہیں، اور اگر ہوں تو کس طرح سے بیعت میں ہوں، اور بیعت میں ہونے کے بعد کیا چیز میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، اور بیعت سے میں کب باہر ہو جاؤں گا، کیا کرنے کی وجہ سے میں بیعت سے باہر ہو جاؤں گا، اور باہر ہو جانے کی وجہ سے کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں اور انشاءاللہ آپ غور کریں کہ میری عمر اتنی گزر گئی، میں اس بارے میں سنتا رہا، پڑھتا رہا، بولتا رہا، مگر میں نے بیعت کو اپنی زندگی سے جوڑ کے کبھی کیوں نہیں سوچا؟ بیعت کو اپنی زندگی سے جوڑ کر کے کیوں نہیں سوچا کہ زندگی سے کیا تعلق ہے بیعت کا میرے؟ خالی کربلا کے واقعے سے اس کا تعلق ہے یا دین اور مذہب سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور اگر اس کا تعلق ہے تو کس طرح سے ہے؟ علماء کرام نے اس تعلق کے اعتبار سے خمس کو بیان کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بیان کرتے ہیں، حج کو بیان کرتے ہیں، نماز کو بیان کرتے ہیں. اگر کوئی تعلق دینی اعتبار سے تو بیعت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر حرمت میں سے ہے تو اس طریقے سے جیسے حرام چیزوں کو بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ حرام اس سے بچنا چاہیے، یہ غلط ہے اس سے دور رہنا چاہیے، کیوں نہیں بیعت کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ اور طریقہ کیوں نہیں بتاتے کہ بچنے کا نام کیا ہے، کیسے بچا جائے، اور اگر کرنا ہے تو کیسے بیعت کریں گے؟ ہم بیعت کرنے والوں میں ہیں. پھر میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ میری مجلسیں سننے کی عمر 20 سال گزری ہو سکتا ہے میری مجلسیں سننے کی عمر جو ہے 40 سال گزری ہو، لیکن ہر سال مجلس میں ہو سکتا 10 مرتبہ میں نے لفظ بیعت سنی، 10-20 مرتبہ میں نے بولے ہیں، لیکن میں نے اپنی ذات کی نسبت سے کیوں نہیں سوچا اس کا تعلق مجھ سے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے جاننے کے لیے؟ ایک ضرورت ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ توجہ چاہوں گا کہ بیعت کے بعد ولایت. خود ولایت ہے کیا چیز؟ بھائی آپ تو ولایت میں رہتے بھی تھے، کم سے کم جوان نہ جانتے ہو، بوڑھے کو نہیں جانتے کہ بھائی ولایت سے اگر اپنے ملک لے جاتے ہیں ولایت کہتے ہیں. کم سے کم ان کی دور اندیشی کو سمجھیے کہ انہوں نے اپنے لیے بھی ولایت کا لفظ استعمال کیا ہے.
اور ہم نے جو ہے اس کو قبول بھی کیا ہے. ہم نے تو ولایت کو اتنا چھوٹا بنایا کہ دل میں رکھ لے. میری بات کو غور کیجیے گا. ہم نے ولایت کو اتنا چھوٹا کیا کہ دل میں رکھ لیں، جبکہ ولایت اتنی عظیم ہے کہ ہمیں اس کے سائے میں رہنا چاہیے. ہمیں ولایت میں ہونا چاہیے، نہ کہ ولایت کو کسی میں ہونا چاہیے. دونوں کا سمجھ لینا کہ واقعی جو لفظ ولایت اہل بیت سے متعلق ہے اس کو چھوٹا کر کے دل میں سمیٹنا ہے یا اس کی وسعت کو سمجھ کر کے اس میں رکھنا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بات باقی سمجھ میں آئے گی. اس میں رہنے میں نجات ہے، ولایت میں رہنے میں نجات ہے. اور اگر نہیں ہو تو ہمارے سارے اعمال پر ولایت کی چھاپ ہونی چاہیے. اگر ولایت کی چھاپ نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس میں میں کچھ مثال کے خالی تھوڑی سی آج بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں دوسرا مرحلہ خالی میں آج اشارے کے طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ ولایت کی چھاپ. مثلاً آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر کہیں ثابت کرنا ہو تو آپ کو ایک کاغذ دکھانا پڑے گا جس پر اس ملک کی مہر موجود ہو کہ بھائی یہ ان کے پاس یہ ڈگری ہے، یعنی پڑھا لکھا میں ہوں. مگر ثابت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے تائید شدہ مہر ہونی چاہیے، تب جو ہے آپ کا علم ثابت ہوگا. مکان میں رہ رہا، مکان میرا ہے، لیکن ثابت کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کاغذ ہونا چاہیے. اولاد میری ہے مگر برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے حکومت کے کاغذ کی ضرورت نہ ہو؟ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہو اس میں رہنے کے لیے کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ مہر ہو، اس کے کاغذ ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولایت اہل بیت کے بغیر نہ نماز قابل قبول نہ روزہ قابل قبول. یعنی جب تک ادھر سے مہر نہ لگ جائے ولایت کی طرف سے مہر نہ ہوگی تب تک جو قابل قبول ہے. میں مطالعہ کر رہا تھا شہید مطہری میں بڑی اچھی مثال دے کر کے بات کہی ہے. سمجھ چاہوں گا آج کے لیے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ شہید مطہری کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہم بیان کریں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ولایت کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتا نہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی کیوں آپ ایک دوسری چیز کو ملاتے ہیں؟ ٹھیک ہے محبت ہے، محبت مگر نماز اپنی جگہ، خدا اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، اور ان کی محبت جو ہے اپنی جگہ. لیکن اس کا اور اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہے. تو شاید بتا ایک مثال انشاءاللہ یہ ابھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس کو، جی سمجھنا. سامنے ہے چھوٹا سا درخت، اس میں پھول لگا ہوا. میں نے اس پھول کو پکڑ کے کہا کہ اس پھول کا انجام کیا ہوگا؟ تو کہا کہ پھول پھل بن جائے گا. کا انجام کب پھل ہوگا؟ میں نے کہا کہ اچھا اس پھول کا انجام پھل ہونا ہے. میں نے اس پھول کو توڑ دیا اور توڑ کر کے زمین پر رکھ دیا. آپ کیا انجام ہوگا؟ تو گل جائے گا. گل جائے گا. کیوں؟ اس کے لیے شرط ہے. اس کو پھل ہونے کے لیے اس کو سورج کی روشنی ملنا چاہیے، ہوا ملنی چاہیے، اس کو پانی ملنا چاہیے، آگ ملنا چاہیے، ساری چیزیں. دیکھو میں نے توڑ تو دیا ہے اور توڑ کر کے اسی زمین پر رکھا. زمین سے اس کا رابطہ ہے. لا کے پانی بھی ڈالے دیتا ہوں، گوشت ڈالے تو دوں گا، پانی سے بھی رابطہ رہے گا. دھوپ ہے، روشنی مل ہی رہی ہے،
ہوا روزانہ چلے گی، ہوا اس کو ملتی رہے گی، کہیے گا تو ہم کھاد بھی لا کر اس پر ڈال دیں گے، سب کچھ جو کچھ کہا ہے آپ نے یہ سب کچھ ملتا رہے گا، کہ نہیں یہ سب کچھ ملے مگر درخت سے جڑ کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر درخت سے جڑے بغیر اس کو توڑ کر کے ساری چیز ڈالیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں، بس گل جائے گا، کہیں گے یہی ہے، یہی انجام کہ درخت ولایت سے جڑے ہوں تو نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج اور زکات، اس سے توڑ دیا تو سب کچھ دیتے رہے مگر کوئی مفید نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ میں اس بیعت اور ولایت سے متعلق ان 10-12 دنوں میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان رخ کی طرف جدھر ہماری توجہ نہیں گئی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ آج ابتدائی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے بالکل ابتدائی بیعت اگر ہم بالکل لغوی ترجمہ کریں تو بیعت کا معنی ہی ہے اپنے کو بیچ دینا، بیعت اپنے کو بیچ دینا۔ آپ اردو بھی بولیں تو بینامہ سنا ہے؟ جب کسی چیز خرید و فروخت جو آدمی بیچتا ہے وہ بینامہ میں، یعنی ہم نے ان شرائط پر اپنے پیسے پر اس طریقے سے اپنی حدود ساری چیزیں تمہاری ہوتی، یہ بیچ دینا اس لفظ سنتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہماری ذات سے زندگی سے بیعت کا کوئی تعلق نہیں، ہم بکاؤ مال نہیں، ہم بکاؤ مال کیوں ہونے لگے؟ آدمی کہتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو بکا ہوا آدمی اچھے لگتے ہیں، بکا ہوا آدمی کس کی بات سن رہے ہیں؟ اب اگر کہا جائے کہ بیعت بک جانے کا نام ہوتا ہے تو ہر باضمیر آدمی کہے گا کہ پھر ہم بک جانے والے نہیں، ہم کیوں بکے؟ لیکن نہیں، کسی ایسے ہاتھوں بکتا ہے تو بکنے کے لیے بھی کچھ چیز ملتی ہے نا۔ اگر علی اپنا نفس بیچ رہے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی اپنا نفس بیچ رہے ہوں کوئی چیز ملتی ہے؟ علی بیچ رہے ہیں، کس کے ہاتھ؟ میں جلدی سے کہوں، تفصیل انشاءاللہ کل کہوں گا کہ بیعت بکنے کا نام جس کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں جس کے ہاتھ اپنا گویا بیچ دینا، حوالے کر دینا، یہ بیعت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیلات اگر 10 دنوں میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، انشاءاللہ یہ کم سے کم سوچنے کا اور پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ چلیں کبھی چلتے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اولاد سے نوازا، بچہ چھوٹا ہے، آپ گھر سے راستے سے جا رہے ہیں تو ذرا سا نیچا ہو گیا، ابھی ہے یا مسئلہ آپ کی رفتار نسبتاً تھوڑا سا تیز ہے تو آپ بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں دے دے، اور بچہ بھی اپنے کو اس وقت لاشعوری طور پر بھی اتنا باشعور ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے اس ہاتھ میں دے دیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی کمزور ہاتھ جب مضبوط ہاتھ میں آ جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور یقین کیجیے چونکہ مضبوط ہاتھ میں وہ کمزور ہاتھ آ گیا، کہیں کھو کر کھاتا بھی ہے نا، تو چونکہ مضبوط ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے تو لڑک تو ضرور جاتا مگر ہنستا رہتا ہے، اس لیے سنبھلا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلح ہوا، وہ زمین پہ گرتا نہیں، چوٹ آتی نہیں ہے، اس کا ہاتھ مضبوط ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بیعت اگر ضرورت ہے تو اس سے بڑی ضرورت ہاتھ کو پہچاننے کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ہاتھ کو پہچاننے کی ہے کہ وہ کون سا ہاتھ ہے جو خالی اسی دنیا کے راستے پہ لے کے چلنے والا نہیں، محشر تک لے کے جانے والا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کتنا مضبوط ہاتھ ہونا چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ کل گزارش کروں گا کہ اسی لیے ہمارا مذہب
منواتا نہیں ہے، پہچانواتا ہے۔ اور مذہب جو کسی چیز کو ماننے کی بات نہیں کہتا کہ اس کو مان لو، اللہ نے بھی اپنے کو منوانے کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے، رسول اللہ نے بھی اپنے کو منوانے کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ اللہ کے قول کو اگر آپ دیکھیں تو سنا ہے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ اپنے کو پہچاننے کے لیے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو کیا یہ پورا ایک موضوع کتاب بھر کا نہیں نکل گیا کہ اللہ نے اپنے کو پہچاننے کے لیے خلق کیا ہے؟ تو میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اور کتنا پہچانتا ہوں، اور کس طرح سے پہچانتا ہوں، اور کس حد تک پہچانا جائے گا، میں کم سے کم اتنا تو جانوں اور پہچاننے کے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی پہچاننے کے لیے، اور شیعہ سماج میں کس بچے کو جو باشعور ہو گئے یاد نہیں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی مر جائے اور وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہا کہ وقت امام کو مانتا نہ ہو، بات ماننے کی نہیں، یہ بات پہچاننے کی ہے کہ ہم انہیں پہچانے۔ اور یقین جانیے کہ جب آدمی کسی کو پہچان لیتا ہے تو اس کا ماننا بھی بڑا محکم ہوتا ہے، اسی کے ماننے کو، اور وہی ایمان واقع ایمان کے منزل پہ پہنچتا ہے جو پہچانے۔ کیسے پہچانا جائے گا، کس طرح پہچانا جائے گا، انشاءاللہ تسلسل سے میرے ان کو جتنا میں نے آج بیان کیا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ایک چیز کو میں گزارش کرنا چاہوں گا، دیر تو نہیں بسم اللہ کیونکہ باقی نہیں دکھائی دیں گے، لیکن گھروں پر آثار رکھنا ایسے نہیں ہے جس کے کام سے کرنا چاہیے، لیکن عام طور سے اتنے وقت بات ذہن میں رہ جائے۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ کہ کسی ظرف میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ظرف تو نہیں پڑا ہوتا، تو زیادہ ڈالیں گے وہ بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی جتنے ذہن میں ظرفیت ہوتی ہے بات کے محفوظ رکھنے کی، اس سے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو آدمی خالی اتنی یاد رہتا ہے کہ مجلس اچھی تھی، مگر کیا اچھی تھی تو بڑھ گیا نہ لگا کہ ہاں ٹھیک ٹھاک، اس کو بھی مجھے سمجھنا ہے کہ کبھی غلطی بولنے والا اس میں ہو جاتی ہے، تو اس نے خیال نہیں کیا کہ کوئی گلاس میں، اور اس کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہرحال چاند رات اور محرم چاند 30 تین سلسلے پہ اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ میں جب میں مسائل پڑھتا ہوں میرے مسائل زیادہ پڑھنے کی عادت ہے، معمولاً احساسی کر کے اور اس طریقے سے احساسی کر کے کہ اس کو فوراً بھولیے نہیں، اپنے بستر راحت پر جانے سے پہلے آدمی سونے لگے ایک مرتبہ جو ہے اس کو خود اس تنہائی میں سوچنے میں جب کبھی دل ہوتا ہے سچا ایسا تو اور ایک روایت کو پیش کرتے آج ہمارے تم اپنے بات کرو، ہمارے سماج اور معاشرے کی یہ دن ہو گیا کہ چاند ہو گیا، ہمارے گھر کی ماں جانے کی عورت کے لیے وہ شرف ہوتی ہے، شرف ہوتی ہے کہ یہ سوچیں کہ سے محبت کی سرمت جانے اور زہرا کے لیے اپنے شرف کو
لہرا کے سے پہلے ہی چھڑیاں کاٹ دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں. سیال لباس پہن لیا، لوگوں کا آثار کا نکال لیا. روایت کے اعتبار سے خالی ایک بات پڑھوں گا کہ اگر کبھی آپ تو تمام جیسی کتابیں اگر پڑھیں گے تو اس میں ہدایات استحباب کے نام سے جب کبھی مخصوص مہینوں کے لیے بھی ہیں اور ہر چاند کے لیے بھی ہے کہ فلاں مہینے کا مثلاً چاند دیکھو تو یہ کرنا چاہیے اور یہ چاند دیکھ کر کے یہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے اور خصوصی سے محرم کا چاند دیکھ کر کے آپ کو استحباب میں ملے گا کہ بہتر ہو جائے گا. شاداب جگہیں میں واقعی اس چیز کے کبھی دیر تک سوچتا رہا کیا یہ جیتا جاگتا درس نہیں ہے کہ محرم چاند دیکھ کر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر کے اللہ کی پیاس کو یاد کر لیں کہ میں اس چاند کو دیکھ رہا ہوں اس مہینے میں حسین کے بچے سامنے دریا بہتا رہا اور حسین کے بچے پیاسے رہے اور ہری ہری جگہوں کو دیکھنا یعنی وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ چاند ہے جس مہینے میں نبی کریم کا ہرا بھرا گھر تباہ کر دیا گیا. اور اس طریقے سے میں روایت کو پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سنا ہوگا پھر توجہ کیجیے گا. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ مروی ہے، توجہ کیجیے گا انشاءاللہ. آپ ذہن میں بھی رکھیے گا، واقعہ سوچیے گا. پانچویں امام آپ کو پتا ہے نا کہ پانچویں امام کربلا میں موجود تھے. 3 سال یا سے تھوڑی سی زیادہ آپ کی عمر تھی، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا بچپنا تھی اور زمانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سب جو ہے بڑے شعور کے ساتھ میں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. مجھے کیا پتا ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مگر امامت کے بچپنے میں نہیں سوچا جا سکتا. پانچویں امام کربلا میں موجود تھے، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر چیز کو دیکھا. اور خالی کربلا ہی نہیں دیکھا، کربلا سے پانچویں امام میں دیکھی. اب اتنے ذہن رکھیے گا اور رکھ کر کے میں آپ کے ایک وصیت پڑھ رہا ہوں اور جہاں کہیں بھی میں اردو کتاب کو بتا سکتا ہوں. آپ 14 ستارے پڑھیں گے اس میں ملے گا، اور اردو کتاب میں اگر آپ کچھ عصمت پڑھیں تو اس میں بھی روایت موجود ہے کہ پانچویں امام نے وصیت کی اور اس کے لیے رقم معین کی 800 دینار معین کی کہ میرے پاس ہیں، مگر میں اس کو مخصوص کرتا ہوں کہ مجلس رکھی جائے، اپنا غم بنانے کے لیے مجلس رکھی جائے مگر میدان بنا میں رکھی جائے. اور جب جتنے سال تک یہ پیسے کام آ سکے نہیں 6 سال، اس سال میں یہ رقم ہے 800 سونے کے سکے، چاندی والے سکے نہیں، کہ اس کو خرچ کیا جائے مجلس پر مگر میدان بنا میں. اب توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ آپ غور کیجیے گا. پانچویں امام نے کربلا دیکھی، خیمے کی زندگی دیکھی، پیاس کو دیکھا ہے، کرتے ہوئے اپنے گھر کے بچوں کو بھی دیکھا ہے. امام کہہ رہے ہیں مجلس رکھی جائے میدان مینا میں، اس لیے کہ میدان مینا میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں اور وہاں لوگ گھروں میں نہیں ہوتے، خیموں میں ہوتے ہیں. خیموں میں ہوتے ہیں. آج تو بڑی ترقی ہو گئی ہے کہ وہاں پانی وغیرہ کا انتظام بہت اچھا ہوتا. ابھی چند برسوں پہلے دیکھیں تو وہاں خیمے لگے ہوتے. تو مجھے 84 سے میرا خود اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے حالات ہوتے تھے کہ دھوپ گرمی ہے اور یہی خیمے عام جو بنے ہوئے اس میں بنے ہوئے اور دروازے پر ایک چھوٹا سا ظرف رکھ دیا جاتا جس میں پانی ہوتا تھا. اس میں پانی جس پیاس رکھ جا کر کے
جاتے تھے. میں سوچتا ہوں میرے مولا میرے آقا نے کہا کہ میدان میں مجلس رکھی جائے جہاں خیموں میں لوگ زندگی گزارتے ہیں اور کہیں پانی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا وہاں موجود ہوتا ہے. اگر کسی خیمے میں پانی کم ہو جائے اور کوئی بچہ ہو تو اسے پتا چلے کہ میدان کربلا میں خیمے کی زندگی کیا تھی. اگر کوئی بچہ پیاسا ہو گیا, میں روایت پیش کر رہا ہوں, اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ جب تک پانی تھا نا, میں نے دیکھا جناب سکینہ جب بابا آتے تھے تو جلدی سے پانی لے کر کے وضو کے لیے پیش کرتی تھی. لیکن جب وہ دن آ گئے کہ پانی نہ رہ گیا تو بیٹی خاک لے کر کے آتی تھی کہ بابا تیمم کر لیں گے. یعنی جناب حضرت امام محمد باقر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب عملی طور سے آدمی دیکھتا ہے تو شاید اس کو پتا چلے گا کہ خیمے کی زندگی کیا ہوتی ہے. اور کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تھا تو بچوں کے پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا. شاید یہی وجہ تھی کہ سید سجاد کہتے رہے, اور یہ بلکہ امام حسین نے حکم دیا کہ میرے لال جب چھوٹ کے جانا قید خانے سے میرے سینوں سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. ارے کتنے پیاسے تھے میرے مولا کہ سید سجاد 38 سال تک زندہ رہے, لیکن 37 سال میں اگر وضو کے لیے پانی آ جائے تو رونا شروع کر دیں. اور اگر کسی قصاب کو دیکھ لیں کہ لے جانا دبا کرنے کے لیے خالی اتنا پوچھے بتا دو کہ تم نے پانی پلا لیا یا نہیں, جیسے اس نے کہا ہاں. ارے ایک مرتبہ ماں کہتا ہے میرا بابا, ارے پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور دوبارہ ہمارے اس مقصد کے عمل کو آپ ہمارے اس بیماری محمد علیہ کو واسطہ جو مومن دنیا میں نہیں رہے ان کے معافی کرنا, زندہ ان کی حفاظت کرنا. دوبارہ ہم خود فرما اور آپ سب کو کیا